السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو پھر شوہر و بیوی دونوں میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کمی بیشی کر کے دونوں ہی آپس میں صلح کر لے، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور لالچ تو ہر نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 128 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد والی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر و بیوی کے آپس کے حالات کو بیان کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیتوں کے اندر کہ شوہر و بیوی کے حالات یکساں نہیں ہوتے۔ کبھی شوہر و بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کے ساتھ، میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی ان کے درمیان آپس میں چپکلش ہوتی ہے، کبھی نا اتفاقی ہوتی ہے، اور کبھی شوہر اپنی بیوی سے بے رخی بھی برتتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیوی کو اس طرح کا اندیشہ ہو کہ شوہر اس سے بے رغبتی برت رہا ہے، اس سے دور جانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا کسی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے کھانا خرچ یا جو رات کو ضرورت پوری ہوتی ہے اس میں سے کسی بھی چیز نہیں کریں گے یا آپ سے نہیں لیں گے، اس بنیاد پر ایک دوسرے سے صلح کر لے، اور شوہر بھی اگر اس کو ایکسپٹ کر لے تو اس میں دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے 2 روایتیں بیان کی ہیں۔ پہلی روایت جو ہے، اس روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب و تفسیر القرآن باب ومن سورۃ النساء حدیث نمبر 3040 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ جب ان کی عمر دراز ہو گئی، جب وہ ذرا بڑی عمر کی ہو گئی، تو ان کو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے رغبت نہیں، آپ ان سے رغبت نہیں ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دے۔ تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ دیکھیے، جو میری باری ہے اس باری کو میں عائشہ کو دیتی ہوں، آپ اس باری میں عائشہ کے یہاں رات گزاریے، لیکن ہم کو طلاق مت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کی باری جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گزارنا شروع کر دیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو کہ اس کا شوہر اس سے بے رخی برتے گا یا بدسلوکی کرے گا یا اس سے دور ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے شوہر و بیوی کے اوپر کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈر اسٹینڈنگ کرتے ہوئے تھوڑا کمی بیشی کے ساتھ کسی چیز کے اوپر اتفاق کر لے اور صلح کر لے، تو اس میں کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بالکل اسی معنی کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب النکاح کے اندر، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الرضا کے اندر روایت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ جب سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جب سن رسیدہ ہو گئی، جب بڑی عمر کی ہو گئی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مجھ کو طلاق نہ دیجیے بلکہ میری باری عائشہ کو دے دیجیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باری عائشہ کے ہاں گزارنا شروع کر دیے۔ سامعین کرام، یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی ہے، جس کی تفسیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود کی ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب التفسیر باب وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا حدیث نمبر 4601 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے جس کی بیوی عمر دراز ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ محبت اور معاشرت نہیں کرتا ہے، اور بیوی کو اندیشہ ہے کہ کہیں شوہر مجھ سے بے رغبت نہ ہو جائے، مجھ کو طلاق نہ دے دے، تو وہ بیوی اگر اپنے شوہر کو اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ کھانا خرچہ بھی آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہے دیں چاہے نہ دیں، یا پھر جو ضرورت ہے وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہمارے سے ضرورت پوری کرے نہ کرے لیکن مجھ کو طلاق نہ دیجیے، تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ معزز سامعین کرام، اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بے رخی کا اندیشہ ہو، بدسلوکی کا اندیشہ ہو، تو شوہر و بیوی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کمی بیشی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا، کمپرمائز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، شوہر و بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس میں جھٹ سے طلاق لینا، جھٹ سے خلا مانگنا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے درست یہ ہے کہ صلح و مصالحت کی اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو ہر حال میں گنجائش نکلنی چاہیے۔ اگر ہمارا کچھ فائدہ ہے، اگر اس میں ہم کمی بیشی کر لیں، یہ مرد کے لیے بھی ہے اور شوہر کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، دونوں کے لیے، یہ نہیں کہ صرف بیوی کے لیے۔ کمپرمائز کرنا، بیک فٹ پر آ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح مصالحت کرنا، اپنے اپنے حقوق سے ہلکا ہلکا دستبردار ہو کر کے ایک دوسرے سے ایڈجسٹ کرنا، یہی اصل اسلام سکھلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کمپرمائز کر کے زندگی کو آگے بڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شوہر و بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے اسی کے اوپر سماج و معاشرے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ شوہر و بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر پورے گھر اور فیملی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ شوہر و بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر بچوں کی تربیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لالچ تو ہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، شوہر کے ساتھ بھی لالچ لگا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہو جائے، بیوی کے ساتھ بھی لالچ لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مفاد کو سوچتا ہے، اپنے اپنے مفاد کے معاملے میں ہر آدمی بخیلی کرتا ہے، ہر آدمی لالچ کرتا ہے، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن مسلمانوں اگر تم حسن سلوک کرو، یہ خاص طور سے شوہر کو کہا جا رہا ہے، یہ خاص طور سے کس کو کہا جا رہا ہے؟ شوہر کو کہا جا رہا ہے، اور بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے شوہر و بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بساتے ہوئے اگر اپنے بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے احسان کا بدلہ اس کو ضرور بھی ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔